میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بہترین بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ ہم سے اچھا یوں کہا جائے کہ قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، یعنی صحابہ تو اسی امت میں آتے ہیں، انبیاء کے بعد یا انبیاء کے زمانے میں جتنی قومیں آئیں، ساری قوموں کو چھوڑنے، ساری قوموں کو لے لیا جائے، ساری قوموں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سب سے بہترین ٹائٹل دیا اور یوں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تم بہترین ہو۔ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے کہ تم اچھے ہو، تم بہترین ہو، تو اس کی صفات ہوتی ہے، بھائی میری تعریف کیوں کی جا رہی ہے، ہمیں بہترین کیوں کہا جا رہا ہے، ہمیں اچھا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین بتایا، اور بہترین بتانے کے بعد یوں نہیں کہا کہ تم اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے ہو اس لیے اچھے ہو، بڑے اونچے اونچے محلات بناتے ہو اس لیے تم اچھے ہو، تمہاری قابلیت، صلاحیت، استعداد تمہارے اندر بہت زیادہ ہے اس لیے تم اچھے ہو، نہیں، اللہ نے فرمایا اچھے اس لیے ہو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھے اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، بھلائی کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، یہ اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ اللہ نے فرمایا بھلائی کا حکم دینا یہ اتنا اونچا عمل ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے گا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما دے گا، یہ اتنا اونچا عمل ہے، تو تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اس لیے اچھے ہو۔ اور دوسری صفت فرمایا وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اس لیے اچھے ہو۔ ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ نیکی کرنا اور نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے بچنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے، اسی لیے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، گناہ سے رکنے کا نام تقوی ہے، نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنا، اور پرہیز نیکی سے نہیں کی جاتی، پرہیز اس سے کیا جاتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو کہ یہ کام کرنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر منع کرتا ہے یہ چیز تمہیں نہیں کھانا، وہاں کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ تو اللہ کا پرہیز، اللہ جب کہتا ہے اتقوا اللہ، مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کے قریب نہیں جانا، اس کام سے بچنا ہے۔ تو نیکی کرنا تو آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل۔ آج امت کسی نہ کسی درجے میں نیک کام کرتی ہے، کبھی نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ موبائل چلا رہا ہے، موبائل چلاتے چلاتے کوئی غیر محرم کی کوئی تصویر آ گئی جس سے اللہ نے منع کیا، رسول پاک علیہ السلام نے منع کیا اس کو نہیں دیکھنا، لیکن آدمی نہیں بچ پا رہا ہے، آدمی نہیں بچ پا رہا ہے۔ مسجد سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، لیکن نظریں محفوظ نہیں رہ پا رہی، غیر محرم کو دیکھ رہی، اجنبی عورتوں کو، اجنبی لڑکیوں پر نظر پڑ رہی ہے، یہ بچنا ہے، یہ پرہیز ہے، یہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو فرمایا تم اچھے اس لیے ہو، بہترین اس لیے ہو، تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور فرمایا وتنہون عن المنکر، تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ پھر فرمایا یہ دو کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو غیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے، غیر ایمان والا بھی اچھائی کا حکم دے دیتا ہے، غیر ایمان والے بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، سڑکوں پہ چوراہوں پہ کنارے کھڑے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، پوری سبزی کھلا رہے ہیں، یہ بھی خیر کا کام، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کوئی غلط کام کر رہا ہے اس سے منع بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں، اس کو نہ کرو۔ تو پتہ چلا اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ غیر بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سنو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، غیر ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جو اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے روکے اور ساتھ ساتھ ایک اللہ پر ایمان رکھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ پر ایمان رکھے، اس کی دعوت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور جس کا ایک اللہ پر ایمان نہ ہو اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہے کہ ایک آدمی خوب بھلائی کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل کا وزن ہی نہیں۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ او کظلمات او بحر اللجی اسی مثال کو سمجھایا ہے۔ اس میں ہمیں نہیں جانا، ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ غیر لوگ بھی بہت دین کا خیر کا کام کرتے، دین کا نہیں خیر کا کام کرتے، بھلائی کا کام کرتے، لیکن ان کا کوئی وزن اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بندہ ہے صرف 0 لگاتا چلا جائے، صرف 0 لگاتا چلا جائے، کوئی بھی پڑھا لکھا کیا ان پڑھ اس کے سامنے کاپی رکھ دیجئے، صرف 0 لکھتا چلا جائے، آپ اس سے پوچھئے کتنی سنکھیا ہوئی، یہ کتنا عدد ہوا، وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، خالی 0 ہے، خالی 0 ہے۔ لیکن اگر شروع میں 1 لگا دیا جائے تو جتنے 0 لگیں گے تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی 1 کا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جب 1 لگے گا تو عمل کا وزن بڑھے گا، عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ اور جب تک لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جب 1 نہیں لگا ہے تو اس کے عمل 0 کی طرح ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں وزن نہیں رکھے گا۔ اس لیے کہ یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان باللہ، شرط ہے ایمان بالرسول۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بہترین بنایا ہے۔ جب اللہ خود ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہم کیوں بہترین نہیں بن رہے؟ ہمیں بہترین بننا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے۔ ہم اچھے لگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جتنی کوشش ہم اچھا لگنے میں کرتے ہیں، میرے نوجوان اچھا لگنے کے لیے، اچھا اپنے آپ ہم اچھے لگیں، اچھے کپڑے پہن لیں، ہمارا چہرہ اچھا لگے، اس کے لیے اچھا لگنے کی جو محنت ہے، کاش کہ اس کی آدھی محنت اچھا بننے پر ہو جائے۔ خدا کی قسم، جس دن نوجوان نے یہ طے کر لیا کہ جب اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے تو ہمیں اچھا بن کے رہنا ہے اور اچھا بننا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا بنا دیں گے۔ اور اچھا وہی ہے جس کو قرآن اچھا کہے۔ اور قرآن اچھا کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن ان لوگوں کو اچھا کہہ رہا ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، وہ رسول اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، اور جو اس کام سے غافل ہیں، جو اس سے الگ تھلگ ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ان چند گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔